عمر احمد مظہر تلاوت کرو. عمر احمد مظہر صاحب تلاوت فرمائیں، تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فیضان اسلم ترجمہ. اور بات کہنے میں اسے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرمانبرداروں میں سے ہوں. نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے. ایسی چیز سے دفاع کر کے جو بہترین ہو. تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جان نثار دوست بن جائے. اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اس سے جو بڑے نصیب والا ہو. جزاک اللہ. جی داعش ترجمہ بھی کرنا ہے توصیف احمد نے. Assalamualaikum warahmatullah. Nederlandse vertaling. Ik zoek toevlucht bij Allah tegen het kwade van Satan, de vooropene. In naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. En wie spreekt beter woord dan hij, die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt, waarlijk, ik behoor tot de moslims. Het goede en kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat het kwade door hetgeen best is. Dan ziet, degene met wie gij vijandschap hebt, hij zal als uw boezemvriend worden. Maar het is niemand gegeven, behalve de geduldige. Noch is het iemand gegeven, behalve zij die een grote gave hebben. Jazakallah. کمال ملی حدیث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثم من تبعه
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. یہ نور احمد رضا ترجمہ. السلام ورحمۃ اللہ. اس حدیث کا اردو ترجمہ اور ڈاچ ترجمہ پیش خدمت ہے. اردو ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک کام اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس بات پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں سے کچھ کم بھی نہیں ہوتا. اور جو شخص کسی گمراہی اور برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اسی قدر گناہ ہوتا ہے جس قدر کہ اس برائی کے کرنے والے کو ہوتا ہے، اور اس کی گناہوں میں کوئی کمی نہیں آتی. ڈچ ترجمہ. Hazrat Abu Huraira radi Allah ta'ala anhu vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wie mensen uitnodigt naar de waarheid krijgt een beloning gelijk aan de beloning van allen die na zijn uitnodiging de waarheid aanvaarden, zonder dat daardoor hun beloning wordt verminderd. Evenzo draagt iemand die anderen tot zonde verleidt alle zonden die door zijn verleiding zijn begaan, zonder dat daardoor hun straf wordt verminderd. ہاں جی، دائی احمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدس تحریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روحوں جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور ان آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں. ریاق القلوب صفحہ 141. روحانی خزائن جلد 15. جزاکم اللہ. ہاں جی، ڈچ ترجمہ. عاصم احمد. Assalamu alaikum. O gij die de aarde bewoont, en o gij menselijke geesten die in het oosten of in het westen blijven. Ik nodig u zeer dringend toe uit het feit te aanvaarden dat vandaag het enige ware geloof in de wereld islam is. En dat de ware God is die in de heilige Koran aan is genoemd. En dat die de profeet die het eeuwig geestelijke leven bezit. Hij die bij de troon van glorie en zuiverheid is gezeten. De heilige profeet, de verkorene, mogen vrede zijn met hem. اچھا جی، عبد الباقی خاقان مظفر قصیدہ. یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا و باس ثانی. یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا و باس ثانی. یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الغلق کالزمان. یا بحر فضل المنعم المنان
تهوي إليك الزمر بالكيزان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي يسباني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني يبكون من ذكر الجمال سبابة وتعلما من لغة الهجران وارى القلوب لدى الهناجر قربة وارى الغروب تسيلها العينان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباس ثاني جزاك الله. جی محمد طہا شکیل. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصیدے کا اردو ترجمہ. اے میرے رب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتا رہے، اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی. اے اللہ کے فیض و عرفان کے چشمے، خلقت تیری طرف پیاسے کی طرح دوڑ رہی ہے. اے انعام و احسان کرنے والے خدا کے فضل کے سمندر، لوگوں کے گروہ کوزے لیے ہوئے تیری طرف لپکے آ رہے ہیں. اے حسن و احسان کے ملک کے آفتاب، تو نے بیابانوں اور آبادیوں کے چہرے کو منور کر دیا ہے. ایک قوم نے تجھے دیکھا ہے اور ایک امت نے تیری آواز سنی ہے. اس بدر کی جس نے مجھے اپنا عاشق بنایا ہے، وہ تیرے حسن کی یاد میں بوجہ عشق کے بھی روتے ہیں اور جدائی کی جلن کے دکھ اٹھانے سے بھی. اور میں دیکھتا ہوں کہ دل بے قراری سے گلے تک آ گئے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. Nederlands vertaling. O mijn Heer, overgiet uw profeet met uw eeuwige zegen in dit leven en in het volgende leven. O fontein van Allahs vrijgevigheid en volmaakt begrip van Allah. De mensen rennen naar uw dorstige. O gij oceaan van Gods genade, die de bijzondere begunstiger is, hoor den dorstige. Mensen haasten zich naar u met lege beker in de hand. O gij zon van het koninkrijk van schoonheid en gunst. Gij hebt de woestijn en steden verlicht. Sommigen zagen u, anderen hoorden u slechts over deze volle maan, die een spreuk over mij heeft uitgesproken. Geïnspireerd door uw liefde herinneren de mensen wennend u. Schoonheid en hun pijnlijk harten branden, wegens hun afstand tot u. Ik zie dat de harten in bezorgdheid hun kelen hebben bereikt. En ik zie ogen waaruit tranen vloeien. Jazakallah. Ja. جی محمد فاتح الدین واسط پریزنٹیشن. السلام علیکم حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج میں ہالینڈ میں احمدیت کے بارے میں ایک پریزنٹیشن پیش کروں گا. اس پریزنٹیشن میں کچھ تاریخی واقعات سناؤں گا جو ہالینڈ جماعت کے لیے اہمیت رکھتے ہیں. اس کو ایک آگے جی. ہالینڈ میں 16 جماعتیں، ایک مسجد اور 2 مشن ہاؤسز ہیں. امیر جماعت ہالینڈ محترم ہبت النور فراخند صاحب ہیں. ہالینڈ میں اس وقت باقاعدہ مسجد یہ بھی تو ہے جی. اچھا، ایک باقاعدہ مسجد ہے، ایک ہاں جی بالکل اس کو مسجد میں تبدیل کیا ہوا بلڈنگ ہے. ہاں خیر آگے چلو. ہالینڈ میں اس وقت 2 مربیان ہیں، محترم نعیم احمد برائش صاحب جو کہ مشنری انچارج ہالینڈ ہیں، اور محترم حامد کریم محمود صاحب. اب میں ہالینڈ میں جماعت کی بھی مختصر تاریخ بیان کروں گا. حضرت مولانا عبد الرحیم درد صاحب انگلینڈ کے مبلغ تھے. 1926 میں انہوں نے بیلجیم اور ہالینڈ کا دورہ کیا تھا اور مختلف سوسائٹیوں میں لیکچر دیے. انہوں نے انگلش میں 2 کتابیں لکھیں جس کا ڈچ میں ترجمہ بھی ہوا، Geloofsartikelen en godsdienstplichtigen اور woorden uit de Koran. آپ نے ایمسٹرڈیم میں لیکچرز کا آغاز کیا اور 15 روزہ رسالہ کسی دوست کی مدد کے ساتھ شروع کروایا. ہالینڈ میں ایک پادری ڈاکٹر کرامر ہالینڈ سے جاوا جاتے ہوئے 15 دسمبر 1929 کو قادیان آئے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور جماعت کے سکولز اور دفاتر دیکھ کے بعد شام کو واپس چلے گئے. ڈاکٹر کرامر جماعت کی تنظیم اور جذبہ تبلیغ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے. 5 اپریل 1930 کو ڈچ کونسلر مسٹر اندریاس قادیان آئے. انہوں نے حضرت مفتی صادق صاحب کو خط میں لکھا، میں نے قادیان میں نیکی کے سوا کچھ نہیں پایا. حضرت مسلم موعود نے حافظ قدرت اللہ صاحب کو 2 جولائی 1947 پہلے مشنری بنا کر بھیجا اور انہوں نے دی ہیگ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی. ان کے آنے کی خبر ہالینڈ میں مختلف اخبارات میں شائع ہوئی. 1948 میں پہلا رسالہ الاسلام ڈچ زبان میں چھپنا شروع ہوا. 1953 میں قرآن کریم کا ڈچ زبان میں ترجمہ ہوا. محترمہ ناصرہ زمرمن، محترمہ کے اسپارنبرگ، ڈاکٹر KHE de Jong اور مسٹر عبداللہ فن اوک نے ٹرانسلیشن کی. 1954 میں ہالینڈ کی پہلی مسجد کا نقشہ بنایا گیا. پہلا نقشہ کونسل سے منظور ہوا لیکن کچھ مشکلات کی وجہ سے اس پہ مسجد نہ بن سکی. پھر دوسرے نقشے کے مطابق مسجد مبارک دی ہیگ بنائی گئی. اس مسجد کے آرکیٹیکٹ سر فرٹز بیک تھے. اس مسجد کی تعمیر میں لجنہ پاکستان نے بڑی قربانی کر کے چندہ ادا کیا. 20 مئی 1955 میں سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد مبارک کا سنگ بنیاد رکھا. جون 55 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاج کے سلسلے میں یورپ تشریف لائے اور راستے میں چند دن کے لیے ہالینڈ کا قیام فرمایا. اس دوران حضور نے زیر تعمیر مسجد کا دورہ کیا اور ہال والی جگہ پر ایک لمبی اور پرسوز دعا کروائی. اسی سال 9 دسمبر 1955 میں اللہ کے فضل سے مسجد مبارک مکمل ہوئی اور سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا افتتاح کیا. 1968 میں لجنہ امالہ پہلی ہالینڈ کی ذیلی تنظیم کا قیام ہوا اور یورپ میں انگلینڈ کی لجنہ کے بعد سب سے پرانی تنظیم ہے. 1974 میں خدام الاحمدیہ کا قیام ہوا. 25 مئی 1980 میں ہالینڈ کا سب سے پہلا جلسہ سالانہ منعقد ہوا. فروری 1981 میں قرآن کریم کا ڈچ ترجمہ نابینا افراد کے لیے شائع ہوا.
اسی سال اپریل میں مجلس انصار اللہ قائم ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے ارشاد پر دوسری مسجد بنانے کی کوشش شروع کی گئی۔ حضور نے ایک کمیٹی مقرر کی اور اس کمیٹی نے 2 جگہ دیکھی، ایک ساؤتھ ہالینڈ کی جگہ برابنت میں اور ایک نیونسپت میں۔ پھر کمیٹی نے تصویر کے ساتھ ساری ڈیٹیل حضور رحمہ اللہ کو بھیجی اور حضور نے فرمایا کہ نیونسپت کی جگہ خریدی جائے۔ سپتمبر 95 میں حضور رحمہ اللہ لندن سے تشریف لائے اور بیت النور کا افتتاح کیا۔ حضور رحمہ اللہ کو یہ علاقہ بہت پسند آیا اور حضور بہت خوش تھے۔ 1987 میں چوتھا یورپین اجتماع خدام الانبیاء نیونسپت کے قریب جگہ فی راؤتن میں منعقد کیا گیا۔ اس اجتماع میں تقریباً 675 افراد شامل ہوئے۔ 8 اگست 1989 میں مسجد مبارک کو نامعلوم افراد نے آگ لگائی، جس سے مسجد اور لائبریری کا حصہ جل گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، خدا تعالیٰ جماعت کو اس سے 10 گنا بڑی مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ 28 مئی 1996 میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ہالینڈ تشریف لائے، مسجد مبارک کا دورہ کیا اور مسجد کی توسیع کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ 30 اکتوبر 98 میں مسجد مبارک کی تعمیر مکمل ہوئی اور محترم امیر جماعت ہبت النور فراخن صاحب نے اس کا افتتاح کیا۔ دسمبر 2005 میں مسجد مبارک کی 50 سالہ جوبلی کے موقع پر ایک مینار تعمیر کیا گیا۔ 2 جون 2006 میں مسجد مبارک کی 50 سالہ جوبلی کی خوشی میں ہالینڈ کی ملکہ کوئین بیاٹرکس تشریف لائی۔ 2008 میں خلافت جوبلی کی خوشی میں ایمسٹرڈیم میں ایک نیا سینٹر بیت المحمود خریدا گیا۔ یہ ہالینڈ جماعت کے کچھ تاریخی واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ اب میں ہالینڈ میں خدمت کرنے والے مربیان کا تعارف کرواؤں گا۔ ہمارے پہلے مربی محترم حافظ قدرت اللہ صاحب تھے، جن کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 97 یورپ کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ محترم چودھری عبداللطیف صاحب، محترم غلام احمد بشیر صاحب، محترم ابو بکر ایوب صاحب جو کہ انڈونیشین مبلغ تھے، انہوں نے کافی لمبا عرصہ خدمت کی اور ہالینڈ میں یہ وفات پائی اور دہیگ میں ان کی تدفین ہوئی۔ محترم ابو بکر ایوب صاحب کے وفات کے بعد محترم عطاء المجیب راشد صاحب ہالینڈ میں مشن ہاؤس کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کچھ عرصہ میں ہالینڈ ٹھہرے۔ محترم عبدالحکیم اکمل صاحب نے بھی کافی لمبا عرصہ خدمت کی اور ان کی وفات اپریل 94 ہالینڈ میں ہوئی اور تدفین ربوہ میں۔ محترم صلاح الدین خان صاحب، محترم ناصر احمد شمس صاحب، محترم چودھری اللہ بخش صادق صاحب، محترم عبدالرشید ابوالسم صاحب، محترم حامد کریم محمود صاحب جو کہ ابھی ہالینڈ میں خدمت کر رہے ہیں، محترم نعیم احمد فرائض صاحب جو کہ موجودہ مشن انچارج ہالینڈ ہے، محترم صداقت احمد صاحب۔ یہ تھی ہالینڈ کی ہسٹری اور کچھ واقعات۔ جزاک اللہ حضور۔ جی دانش علی صاحب نظم پڑھ دو۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے۔ مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے۔ باطن سیاہ ہے جن کے
اس دین سے ہے وہ منکر، پر اے اندھیرے والو دل کا دیا یہی ہے۔ دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بالی، آخر ہوا یہ ثابت دارالشفا یہی ہے۔ سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، ہر طرف میں نے دیکھا بستا ہرا یہی ہے۔ اسلام سے نہ بھاگو راہ ہدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو شمس و ضحیٰ یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، ڈاج ترجمہ مشہود احمد۔ Nederlands vertaling. Loop niet weg van de islam. Dit is de enige rechtgeleide pad. O slapende mensen, word wakker. Dit is het schitterende zon. Ik zweer tot God die mij heeft geschapen. Dit is nu de enige ware religie onder de hemel. Mensen die een donker hart hebben, die keren af van dit geloof. Maar o in het donker verdwaalde mensen, dit is het licht voor jullie harten. Wij hebben alle winkels van de wereld bezocht, maar alleen dit is de enige ware huis van genezing. Alle voorafgaande tuinen zijn uitgedroogd, maar nu zie ik overal dat dit het enige levende tuin is. جی سعود احمد، کمال عباس، دو آدمی ہیں؟ جو میں تو ایک آدمی کے دو نام ہیں۔ آ جاؤ۔ اچھا، سعود احمد کون ہے؟ میں ہوں تو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دونوں مل کر ہالینڈ میں خلفائے احمدیت کی کچھ تصویریں دکھائیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے ہالینڈ کا دورہ کیا۔ یہاں حضور انور احباب جماعت کے ساتھ ویسٹ بروک پارک کی سیر کر رہے ہیں۔ یہ پارک مسجد مبارک سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس تصویر میں حضور انور آرکیٹیکٹ مسٹر فریٹز بیک کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ آرکیٹیکٹ فریٹز بیک نے مسجد مبارک کا نقشہ بنایا تھا۔ حضور انور مبلغ ہالینڈ غلام احمد بشیر صاحب کے ساتھ اور ایک مہمان کے ساتھ۔ حضور انور ہالینڈ کے ایک شہر واسنار میں اوپر والی تصویر میں حضور کی دائیں طرف ابو بکر ایوب صاحب اور دائیں طرف صاحبزادہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب اور میر داؤد احمد صاحب۔ حضور انور مسجد مبارک کا معائنہ کر کر باہر تشریف لاتے ہوئے۔ اس تصویر میں حضور انور ہالینڈ سے سمندری راستے سے انگلینڈ جاتے ہوئے جہاز میں سمندر کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اب کمال آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ تصویریں دکھائے گا۔ پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی تصویر میں حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ ڈاکٹر پائپر سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس تصویر میں آپ ایک ایرانی نمائندہ سے گفتگو فرما رہے ہیں اور پیچھے حافظ قدرت اللہ صاحب کھڑے ہیں۔ اس تصویر میں آپ مسجد مبارک ایک میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس تصویر میں آپ فولن ڈیم کی سیر کر رہے ہیں جو کہ یہاں سے 95 کلومیٹر دور ہے۔ اس تصویر میں آپ مربیان اور امیر جماعت اور کچھ بچوں کے ساتھ تصویر بنوا رہے ہیں۔ اس تصویر میں آپ گھوڑے کو پیار کر رہے ہیں۔ اس تصویر میں آپ ہالینڈ کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں جن کا نام دریسون اخت تھا۔
اس تصویر میں آپ مربی ناصر شمس صاحب اور مربی عبدالحکیم اکمل صاحب سے گفتگو فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلو اب سعود آپ کو آگے بتائیں. حضور خلیفہ بننے سے پہلے 1978 میں ہالینڈ تشریف لائے تھے. یہاں عید الفطر کے موقع پر مسجد مبارک میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے 1982 میں حضور انور خلیفہ بننے کے بعد پہلی بار ہالینڈ میں تشریف لائے تھے. یہ تصویر ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج کی ہے. 1985 میں نیوزپیٹ کی مسجد بیت النور کے افتتاح کے موقع پر حضور انور خطاب فرماتے ہوئے. اسی موقع پر آپ نے نیوزپیٹ کے ایک ہوٹل میں پریس کانفرنس بھی دی. حضور انور 1986 میں لائبریری کے بارے میں ہدایات فرماتے ہوئے. 1987 میں حضور انور ہیگ میں پریس کانفرنس کے موقع پر. یہ تصویر بھی 1987 کی ہے. یہاں حضور انور نیوزپیٹ کے میئر مسٹر سمتھ اور ان کی اہلیہ سے ملاقات کر رہے ہیں. اسی سال میں نیوزپیٹ کے قریبی گاؤں پیراوتن میں خدام الاحمدیہ کا اجتماع منعقد ہوا. اس موقع پر حضور انور بھی تشریف لائے تھے. یہاں حضور امیر جماعت ہالینڈ اور جرمنی کے ساتھ. 1992 میں حضور نے ہالینڈ کے جزیرہ سکیمونک اوغ کی سیر کے لیے گئے اور وہاں کے میئر سے بھی ملاقات کی. 1996 میں مسجد مبارک کے توسیع کے موقع پر حضور انور احباب جماعت کے ساتھ. 1999 میں مسجد مبارک کی توسیع مکمل ہونے کے بعد حضور انور احباب جماعت کے ساتھ. اب میں آپ کو حضرت مرزا طاہر احمد کی ہالینڈ میں مختلف ویڈیوز دکھاؤں گا. یہ ویڈیو ایمسٹرڈیم کے قریبی ایک جھیل میں ہے. یہاں پر حضور کشتی میں سیر کرنے گئے تھے اور وہاں فشنگ بھی انہوں نے کی تھی. میں حضور اردو کلاس کے ساتھ ہالینڈ میں آئے تھے. یہاں حضور جھیل کے پاس بچوں کی کلاس لے رہے ہیں. یہ یہاں نیوزپیٹ کے جنگل میں سائیکلنگ کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ اردو کلاس کے. اب کمال آپ کو خلافت خمسہ کے کچھ تصویریں دکھائے گا. اس تصویر میں آپ مدورہ ڈیم کا معائنہ فرما رہے ہیں جو ہیگ میں واقع ہے. یہ تصویر خلافت سے پہلے کی ہے اور حضور کے ساتھ مکرم حامد کریم صاحب اور مکرم مبشر احمد چودھری صاحب کھڑے ہیں. یہ تصویر جلسہ سالانہ 2005 کے موقع پر لی گئی تھی. پہلی تصویر میں حضور باربیکیو کر رہے ہیں اور دوسری تصویر میں حضور کا جلسہ سالانہ کے کارکنان کے ساتھ گروپ فوٹو اور آخری تصویر میں حضور آمین کے موقع پر انعامات تقسیم کر رہے ہیں. یہ تصویر جلسہ سالانہ 2006 کے موقع پر بنائی گئی تھیں. ایک احمدی دوست نے حضور کو حجاب تحفے میں دیا تھا. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں اس کو عربی والے لمبے گاؤن کو؟ گاؤن ہے یہ، عربوں کا گاؤن ہوتا ہے. تو خاص نام ہے. خیر اس میں چلو آگے.
یہ تصاویر 2007 کی ہیں جب حضور ہالینڈ تشریف لائے تھے. یہ تصویر جلسہ سالانہ 2008 کی ہے اور یہ وقف نو کلاس ہے 2008 کی. یہ تصویر دسمبر 2009 کی ہے جب حضور اقدس ہالینڈ تشریف لائے تھے. یہ جون 2011 کی تصویر ہے جب حضور ہالینڈ آئے تھے. یہاں پہ حضور نے صفائی کی ہدایت دی تھی. یہ اکتوبر 2011 کی تصویر ہیں جہاں حضور سائیکل چلا رہے ہیں. حضور یہ ہماری پریزنٹیشن تھی. جزاک اللہ. بس کافی ترجمے کمی کیے ہیں پر پھر بھی وقت بچ گیا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ کوئی بات کرو. کیا سمجھ تم وقف نو نمازیں پڑھنے والے کتنے ہیں باقاعدہ؟ 5 نمازیں. اچھا، جب سردیوں میں اسکول ہوتے ہیں ظہر عصر کی نماز کس طرح پڑھتے ہو؟ سردیوں میں ابھی سردیاں گزری ہیں، ظہر عصر کی نمازیں بڑا تھوڑا وقت ہوتا ہے. اسکول میں پڑھتے ہو گھر آ کے پڑھتے ہو یا پڑھتے ہی نہیں ہو؟ مائکرو فون لے لو. پڑھتے ہیں راستے میں پڑھتے ہیں. گھر آ کے؟ نہیں، راستے میں. اسکول میں ہی؟ جیسے ٹرین میں بیٹھے ہو یا ٹرین میں بیٹھے ہو تو وہاں پڑھ لیتے. ٹرین میں بیٹھے ہو پڑھ لیتے ہو؟ جی. اسکول میں پڑھ لیا کرو، وہاں لان میں اجازت نہیں پڑھنے کی. ہاں جی، ہو سکتا ہے. تو وہیں پڑھ لیا کرو، اچھی بات ہے. ٹرین میں پتہ نہیں وقت گزر جائے. جی چلو بیٹھو. جو ٹرین میں ہی آتے ہیں بعض کاروں بسوں پہ آتے ہیں مشکل ہوتی ہے. ہاں، اور کیا کہتے ہو؟ کوئی بات کرو. قرآن کریم تلاوت کتنے کرنے والے ہیں باقاعدہ؟ انگلش سمجھ آ جاتی ہے تم لوگوں کو اچھی طرح؟ جو بڑے لڑکوں کو سمجھ آ جاتی ہوگی ہے نا؟ ہاں، آ جاتی ہے نا؟ اچھا، ابھی وقف نو اجتماع جو ہوا ہے UK کا، اس کا آ گیا ہے پروگرام کہ نہیں آیا ابھی؟ وقف نو کا اجتماع بھی UK میں ہوا ہے پچھلے ہفتے. میرا خیال اس ویکینڈ پہ شاید آئے گا. تو اس ویکینڈ ذرا جلسہ ہو رہا ہوگا، وہاں مصروف ہو گئے. اگلے ویکینڈ پہ یا باقی دنوں میں ان سے کہیں 3-4 دفعہ لگا دیں وقف نو والا پروگرام. 2-3 ہفتے لگائیں بلکہ. ہاں، وہ سن لینا بس تم لوگوں کی ہدایتیں. اور جی فرماؤ. میں اگلے سال ماسٹر کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے گورنمنٹ نے رولز چینج کیے ہیں. پہلے پیسے دیتے تھے لیکن اب پیسے دیتے ہیں لیکن واپس بعد میں کرنے پڑتے ہیں. میں پڑھتے ہیں دے دو واپس. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں کام کے ساتھ ماسٹر کروں، کام کے ساتھ ماسٹر کروں، کمبینیشن کروں دونوں اکٹھے، لیکن پھر کمپنی کے پاس کچھ سال کا لمبا عرصہ لگ جائے گا. ایک تمہارا ماسٹر 1 سال کا ہے 2 سال کا؟ 2 سال کا. اس میں تمہیں 4 سال لگ جائیں گے کہ 2 سال میں ہو جائے گا؟ شاید 2 سال سے زیادہ لگ جائیں. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر تو افورڈ کر سکتے ہو تو پھر پڑھائی کرو. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر کام کے ساتھ ساتھ کر لو. ٹھیک ہے. کس چیز میں ماسٹر کرنا ہے؟ سول انجینئرنگ. سول انجینئرنگ میں؟ جی. پھر وقف کرنا ہے کہ نہیں؟ جی. کہ دوڑ جانا ہے؟ نہیں، آپ نے کیا تھا پچھلی کلاس میں کہ سول انجینئرنگ. اچھا ٹھیک ہے. نہیں میرا تو پڑھنے کے بعد جماعت کا کام کرنا ہے نا؟ ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے. چلو پھر اگر تو کمائی کر کے پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ تو اچھی بات ہے، پڑھو. پیسے بھی کماتے رہو، اپنی فیس خرچ پورا کرو. ٹھیک ہے. اور بس کوئی مسئلہ نہیں تم لوگوں کا. کتنے سال کے ہو تم؟ یہ ہاں، یہ جو ہے سفیر احمد، کھڑے ہو ذرا. اور 15 سال کا. اچھا، اور کون ہے 15 سال کا یہاں؟
کھڑے ہو, ادھر آؤ, تم بھی ادھر آؤ. اس کے ساتھ کھڑے ہو جا کے. تم بھی ادھر آؤ نا میرے پاس, میں دیکھنا چاہتا ہوں 15 سال, دونوں 15 سال کے ہیں, فرق دیکھو کتنا. کیوں کھایا پیا کرو تم بھی. چلو, کیا گیم کھیلتے ہو سفیر؟ کوئی گیم کرتے ہو؟ جم جاتا ہوں صرف. جم جاتے ہو؟ ہاں جی. کیا اس میں ہر قسم کی ایکسرسائز کرتے ہو؟ صرف دوڑنے والی کرتا ہوں. کون سی؟ دوڑنے والی؟ ہاں جی. اچھا, دوڑ اچھی ہے؟ ہاں. اچھا, اجتماع میں حصہ لیتے ہیں دوڑ میں؟ کبھی کبھی لیتا ہوں. کہ پوزیشن کبھی آئی ہے؟ بچے کم میں 3-4 ہی ہوتے ہیں. کبھی تیسری آ جاتی ہے, چوتھی آتی ہے. اچھا, کتنے کام ہیں یہاں؟ کتنی تعداد ہے واقفین نو کی یہاں؟ بیٹھ جاؤ. 55 لڑکے ہیں. یہاں کتنے آئے ہوئے ہیں؟ 30 ہیں. باقی 25 کہاں ہیں؟ ہاں, اچھا. اور کوئی بات کرنی تم نے کہ نہیں کرنی؟ نہیں کرنی؟ نہیں کرنی, پھر جاؤ. پھر یہ بتاؤ کہ ہاں بتاؤ, سوال تو لو مائکرو فون. یہ لو مائکرو فون. قادیان میں جو خانہ کعبہ ہے اس میں ہے کیا؟ جو قادیان میں تو کوئی خانہ کعبہ نہیں ہے. خانہ کعبہ تو صرف ایک ہے, ساری دنیا میں ہے. ایک ہی خانہ کعبہ ہے جو خدا تعالیٰ کا گھر ہے اور واحد گھر ہے, اور وہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے. ہم نے خانہ کعبہ اگر بنا لیا تو انہیں تو اور خیر جو کہ ہاتھ مضبوط کر دیے. خانہ کعبہ ایک ہے, ہم ایک ہی کعبہ کو ماننے والے ہیں, ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور ایک خدا کے گھر کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے, ہم احمدی. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں اور محمد رسول اللہ جب کہتے ہیں تو ایک خدا, ایک رسول اور ایک خدا کا گھر, وہی گھر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا. ٹھیک ہے, اور جس کو دعا کی تھی کہ اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہوں, اس کو امن اور سلامتی کا گھر بنا دے ہیں, اس میں تیری عبادت کرنے والے لوگ آ جائیں, اس ہماری نسل میں سے ایک ایسا عظیم نبی مبعوث فرما جو تیری دین کو, تیرے نام کو دنیا میں پھیلانے والا ہو, حکمت سکھانے والا ہو, قرآن کریم سکھانے والا ہو. کتاب سے مراد یہی ہے. تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پھر اسلام کی جو ہے دین آپ پہ مکمل ہو گیا ہے. اس سے بڑا اور کوئی دین نہیں اسلام سے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور کوئی نبی نہیں ہے, اور خانہ کعبہ سے بڑا اور کوئی خدا کا گھر نہیں, اور ہماری ساری مسجدیں اسی کے نمونے پہ بنتی ہیں. سمجھ آئی؟ قادیان میں, قادیان کی اہمیت یہ ہے کہ قادیان میں اس زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام, جن کو اللہ تعالیٰ نے, جن کے بارے میں قرآن شریف میں بھی پیش گوئی ہے, آخرین کو پہلوں کے ساتھ ملانے کے والی سورہ جمعہ کی آیت میں, اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیش گوئی ہے کہ مسیح موعود آئے گا, اس زمانے میں مہدی موعود آئے گا, اور میرے اور مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوگا. وہ نبی آئے گا, اسلام کے جو لوگ اسلام کو, دین کو بھول گئے ہوں گے, ان کو نئے سرے سے اسلام, حقیقی اسلام اور دین سکھائے گا. عیسائیوں کو اسلام کی تبلیغ کرے گا, یہودیوں کو اسلام کی تبلیغ کر کے مسلمان بنائے گا, عیسائیوں کو مسلمان بنائے گا, ہندوؤں کو مسلمان بنائے گا, ساری دنیا کے ہر مذہب کے ہر آدمی کو, لا مذہبوں کو جو نہیں بھی خدا کو مانتے ان کو بھی مسلمان بنائے گا. ٹھیک, وہ مسیح موعود علیہ السلام قادیان میں پیدا ہوئے, اور اس لیے قادیان کی ایک اہمیت ہے. لیکن پہلا مکہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے, پھر مدینہ ہے جہاں ہجرت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا عرصہ
قیام کیا، بلکہ مکے سے تھوڑا عرصہ ہی قیام کیا. وہاں مکے میں 13 سال رہے نبوت کے بعد، اور اس سے پہلی زندگی گزاری مدینہ میں 10 سال. ٹھیک. اور پھر وہاں کی مسجد نبوی جو ہے وہ مسجد ہے سب سے بڑی اہم مسجد، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی. بلکہ اس سے پہلے جب ہجرت کر کے گئے تو قباء کی مسجد جو ہے وہاں گئے، پھر وہاں مدینہ آئے. ٹھیک ہے. وہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئے، وہیں آپ کا مزار مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، وہیں دفن ہوئے. اس لیے دوسری اہمیت مدینہ کی ہے. پہلا مکہ جہاں خانہ کعبہ، دوسرا مدینہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا بعد شہر بڑا. تیسرا قادیان اس لیے اہم ہے کہ وہاں اس زمانے کے امام جن کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ پیدا ہوئے. وہاں سے دین اسلام پھیلا، تبلیغ کی اسلام کی، دنیا کو اسلام کے بارے میں بتایا، اور وہیں آپ فوت ہوئے. ٹھیک. یہ اس کی اہمیت ہے قادیان کی، کیونکہ اس زمانے میں اسلام کی تبلیغ کا مرکز مسیح موعود کی وجہ سے قادیان بنا. ٹھیک ہے. اور اب دنیا ہر جگہ دنیا میں جہاں جہاں جماعتیں قائم ہیں وہ مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والی ہر جگہ جماعت جو ہے، ہر مرکز جو ہے، ہر احمدی جو ہے وہ مسیح موعود کا نقش قدم پہ چلتے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرتا ہے. ٹھیک. اب ہر احمدی اہم ہے، ہر وہ احمدی کی اہمیت ہے، امپورٹنٹ بن گیا جو صحیح مسلمان ہے، صحیح احمدی ہے، اور نمازیں پڑھنے والا ہے باقاعدہ، قرآن کریم پڑھنے والا ہے باقاعدہ، اور اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہے. سمجھ آئی؟ اب فرق پتہ لگ گیا کیا فرق ہے خانہ کعبہ میں، مکہ میں، مدینہ میں اور قادیان میں؟ بتاؤ. خانہ کعبہ اللہ میاں کا گھر ہے، اور وہ صرف ایک ہے، وہ صرف ایک ہے، اور وہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی تھی اس کو منانے میں. جی نا. پھر اس کے لوگوں نے مدد کی تھی نا منانے میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے، وہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. پھر کئی ہزار سال بعد وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں سے اسلام پھیلا. ٹھیک. پھر دوسری اہم شہر کیا ہے؟ مدینہ. ٹھیک. اور پھر تیسرے نمبر پہ پھر قادیان، اس لیے کہ وہاں مسیح موعود پیدا ہوئے، اور اس زمانے میں نئے سرے سے اسلام کا دور شروع ہوا اس علاقے سے. ٹھیک ہے. لیکن احمدیوں کے لیے ابھی بھی سب سے اول خانہ کعبہ ہی ہے، اس لیے حج پہ جاتے ہیں احمدی وہاں ہیں، اور مدینہ بھی جاتے ہیں. آپ وسلم کی شہر ہے، وہ دعا کرنے جاتے ہیں آپ کے مزار پہ. وہاں کو دعائیں تو نہیں کرنے دیتے حاجیوں کو، وہ تو پولیس والے جو دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا تو عرب پولیس والے نا چھوٹی مار کے دوڑا دیتے ہیں آگے، نہیں دعا نہیں کرنی. پھر قادیان. سمجھ آئی؟ تمہیں کلاس میں نہیں بتاتے کہ قادیان اور خانہ کعبہ میں کیا فرق ہے؟ ہماری کلاسیں زیادہ، ہماری کلاسیں بھی نہیں ہوتی ہیں ابھی. کلاسیں نہیں ہوتی؟ کبھی کبھار ایک ہو جاتی ہے. کبھی نہ ہوتی ہیں. مربی صاحب کی غلطی ہے، تمہارے وقفے میں انتظام کیا کر رہا ہے؟ میں یہاں کا نہیں، میں دناغ کا ہوں. کہاں کے ہو؟ دناغ. کہاں؟ دناغ. ہیگ میں. تو ہیگ میں بھی تو احمدی جماعت ہے، مسجد تو وہیں ہے. ہیں؟ تو مسجد جاتے ہو نا؟ جمعہ پڑھتے ہو نا؟ جمعہ نہیں پڑھتے کیونکہ اسکول. جمعہ بھی نہیں پڑھتے؟ تمہارے ابا وہاں پڑھتے ہیں؟ جی. نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی. احمدی ہیں؟ کب سے احمدی ہیں ہمارا ماں ابا؟ انہوں نے کبھی نہیں بتایا تمہیں خانہ کعبہ میں اور قادیان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کبھی پوچھا نہیں. پوچھا کرو نا ان سے، ایسی باتیں ان سے پوچھا کرو، نہیں تو تمہیں پتہ نہیں لگے گا. کوئی تمہارے سے غیر احمدی سوال کر لے گا، تم کہو گے جیسا خانہ کعبہ ویسا قادیان، حالانکہ قادیان کی تو کوئی حیثیت نہیں. مجھے پکا نہیں پتا تھا کہاں ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ قادیان میں ہے. ہیں؟ مجھے لگ رہا تھا کہ قادیان میں ہے. خانہ کعبہ مکے میں ہے. ہاں مجھے پکا نہیں پتا تھا. اب پتہ لگ گیا نا. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں. مکہ میں. اور مکہ کہاں ہے؟ سعودی عرب میں. سعودی عرب میں. اور پھر مدینہ بھی ایک شہر ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور پھر وہیں دفن ہوئے. اس کا نام ہے مدینہ، اور مدینہ بھی سعودی عرب میں ہے. ٹھیک ہے. اور
مکے اور مدینہ کا فاصلہ تقریباً 300 میل ہے، آلموسٹ سمجھ لو کہ 450 450 اور 400 سم تھنگ کلومیٹر، ٹھیک. اور قادیان 2000 میل دور ہے وہاں سے، انڈیا میں ہے، قادیان انڈیا میں ہے، ٹھیک، پتہ ہے نا؟ سمجھ آ گئی اب؟ جی. باقیوں کو بھی آگے اچھا کیا تم نے سوال کر لیا، ہو سکتا ہے باقی بھی یہی سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. میرا ایک اور سوال ہے. ہاں. وہ ہے کہ جو کیلیگرافی ہے اس میں جماعت کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے یا؟ کیلیگرافی میں تمہیں شوق ہے کیلیگرافی کا، ٹھیک ہے، باقی پروفیشن کے طور پہ کیلیگرافی کا صرف کام نہیں چلے گا. کیلیگرافی میں تم خدمت یہی ہے کہ مسجدوں میں دعائیں لکھی جاتی ہیں، آیات لکھی جاتی ہیں، یا بعض دعائیں لکھی جاتی ہیں، یا بعض اور اللہ تعالیٰ کے نام اسماء لکھے جاتے ہیں، وہ تم لوگ کیلیگرافی میں اچھی طرح خوبصورت لکھ سکتے ہو ہیں. باقی تمہیں اگر شوق ہے تو تم خوبصورت کر قرآن کریم بھی لکھ سکتے ہو، تمہیں ثواب کی خاطر لکھنا ہے تو ہیں. تو یہ خدمت ہے اس لحاظ سے، لیکن یہ تو ایک زائد چیز ہونی چاہیے، اس کے علاوہ بھی تمہارا کو پروفیشن اچھا ہونا چاہیے. جی میرا سوال تھا جیسے جو کرتے ہیں وہ جو پینٹنگس ہوتی ہیں وہ دکھاتے ہیں اور ساتھ بتاتے بھی ہیں کس نے پینٹنگ کی ہے. جیسے وہ پوز کرتے ہیں، پینٹنگس جو ہوتی ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کس نے پینٹنگ کیا اور کیسے کیا، اور اس کے ذریعے تبلیغ جیسے اس کے حدیث. کیلیگرافی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کے بتاؤ. کیلیگرافی کرو نا، لکھا ہو اللہ کا کیا مطلب ہے ہیں؟ ہاں جی، سب سے بڑا اس کا تم نیچے ایکسپلین کر سکتے ہو ہیں. رب ہیں، رحمان، رحیم، سارے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں. مالک، پھر اس کو بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. تو اس طرح بہت سارے ناموں کو بتا کے ایکسپلین کر سکتا ہے. اگر تمہیں ایگزیبیشن لگانی ہے تو خدا تعالیٰ کے ناموں سے ایگزیبیشن لگاؤ کیلیگرافی کر کے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن ویسے کیا پڑھ رہے ہو؟ میں انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں، ٹیکنیکل کالج. انجینئرنگ پڑھ رہے ہو؟ جی. کون سی؟ آرکیٹیکٹ والی. آرکیٹیکچر. جی. اچھا ٹھیک. پھر وقف کر دینا. جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے. میرا ایک سوال ہے کہ ہالینڈ میں ہم اور بہتر اور احسن رنگ میں تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟ بہتر اور احسن رنگ میں کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی، اس کے کچھ نتائج ہوں. اس کے نتائج ہوں، یہ یہاں تبلیغی نشستیں اتنی ہوئیں، پہلے رابطے اتنے ہوئے. ابھی انہوں نے تصویریں دکھائی ہیں، خلافت رابعہ کے زمانے میں، خلافت ثالثہ میں رابطے تھے، لوگ ملتے تھے، آتے تھے. یہاں میں تو کئی دفعہ آیا ہوں، مجھے ان لوگوں نے کبھی ایک خاص طبقے ملانے کی کوشش نہیں کی. اس کا مطلب جماعت سست ہو رہی ہے، جماعت کو تیز ہونا چاہیے، ہر ایک کو انوالو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تبلیغ میں پھر 1 to 1 رابطے کرو. دوسرے میں نے کہا تھا کہ پامفلیٹ تقسیم کرو. 1000 5000 1000 یا 10,000 یہ کر دیا تم لوگوں نے، لاکھ کر دیا. تھوڑے سے اس سے کام ختم نہیں ہو گیا. ایک تو یہ کہ میسج دو اسلام کا، کہ یہاں غلط تصور پیدا ہو گیا ہے ولڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اسلام کیا چیز ہے، بعض لوگ اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. تم اسلام کا خوبصورت پیغام دو کہ اسلام امن والا پیغام ہے، اور اتنا چھوٹا ملک ہے کہ ہر گھر میں اب تک یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے تھا اگر تم لوگ کوشش کرتے تو. پھر اپنے تعلقات بڑھاؤ، 1 to 1 تبلیغ ہو. تم لوگوں کے اپنے رویے ایسے ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ نوجوان جو ہیں یا یہ لوگ جو ہیں ان کا باقی مسلمانوں سے فرق ہے. پھر تمہاری طرف توجہ بھی پیدا ہوگی، کوئی نہ کوئی باتیں سننے والے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے. پھر جب یہ میسج پیس کا پہنچ جائے، اسلام امن کا میسج ہے، پھر بتاؤ کہ یہ میسج ہمیں دیا اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشگوئی کر دی تھی کہ اسلام کی حالت بگڑ جائے گی مسلمانوں کی، اور یہ صحیح اسلام پہ نہیں عمل کریں گے. تو یہ صحیح اسلام جو قرآن کریم پیش کرتا ہے، یہ اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سکھایا. تو پھر ایک چھوٹا سا بروشر بنا کے وہ تقسیم کرو. پھر
اسی طرح جو لوگ خدا سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو پہلے یہ بتاؤ کہ خدا تعالیٰ ہے پیدا کرنے والا اس زمین و آسمان کا اور ہمارا. جب خدا کی ایگزسٹنس پہ ان کو یقین آ جائے گا پھر وہ مذہب کی طرف بھی آئیں گے. کچھ لوگ اسلام کے خلاف ہیں, کچھ خدا کے خلاف ہیں, کچھ مذہب کے خلاف ہیں. ہر ایک کی جو سوچ ہے نا اس کے مطابق تمہارے پاس لٹریچر ہونا چاہیے, ٹھیک. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ تم لوگوں کے اپنے جو عملی نمونہ ہے وہ ہونا چاہیے. پھر یہ کہ اپنے کوشش کر کے پرسنل کانٹیکٹس پیدا کرو. وہ بھی ہر لڑکا عہد کر لے وقف 9 کا جو اسکول کالج میں چلا گیا, بڑا ہو گیا 17-18 سال کا, کہ وہ 10 لڑکوں کو بتائے گا احمدیت کے بارے میں. تو یہاں تم لوگ 25 لڑکے بھی اگر ہو تو 250 لڑکوں کو بتا سکتے ہو ہیں 3 مہینے میں 4 مہینے. پھر اگلے 10 لڑکے لے لو, پھر اگلے لے لو. تو یہ تو ایک کوشش ہے, ایک شوق ہے. جتنا پیدا کرو گے اتنی تبلیغ چلتی چلی جائے گی. صرف یہ کہنا ہے کہ جماعت پروگرام بنا دیں, ربی صاحب کو بلا لیا, تقریر کر دی, یا ایک سٹول میز رکھ کے سٹال لگا لیا, پمفلٹ دینا شروع کر دی, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یہ ٹریڈیشنل ٹھیک ہے چیزیں, یہ چلتی ہیں ساتھ ساتھ, لیکن نئے تم لوگ نئے زمین فرٹائل دماغ ہیں تم لوگوں کے, نئی چیزیں نکالو نا, ایوالو کرو, ڈیولپ کرو, ہیں کیا طریقے ایکسپلور کرو, اور طریقے کس طرح ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. اب یہ تم لوگوں کا کام ہے, ٹھیک ہے. یہاں کی لوگوں کی سائیکی تم جانتے ہو, تمہیں پتہ ہے کس قسم کے لوگ ہیں, ان کی مینٹیلیٹی کیسی ہے, ان کو کس طریقے سے ان کی بات کرنی ہے. ان کے بارے میں نے پہلے یہ بھی دفعہ بھی کہا تھا کہ کچھ پاکٹس لے لو وہاں کے لوگوں کا, رینڈم سیمپلنگ کرو جس میں ریسرچ میں کرتے ہیں, یونیورسٹی میں لوگ پڑھتے ہیں, ریسرچ سکھاتے ہیں کہ ان لوگوں کی مینٹیلیٹی ایسی. دیکھو نا, ایک بسکٹ بیچنا ہوتا ہے نا کسی کمپنی نے بنا کے, تو اس کے لیے پہلے وہ ایک سروے کرتے ہیں علاقے کا, پھر اس کے مطابق مینٹیلیٹی کے مطابق اشتہار بناتے ہیں. تو وہ ایک عام بسکٹ ذرا سا بیچنے کے لیے اتنا تردد کرتے ہیں, تو ہم نے تو بہت بڑے میدان مارنے ہیں, ہمیں تو تھوڑے سے محنت کر کے تبلیغ کرنی پڑے گی. اب صرف وہ روایتی تبلیغ پہ ہم کام نہیں چلے گا, ٹھیک. تو یہ اب تم لوگوں کا کام ہے نئے راستے ایکسپلور کس طرح کرنے ہیں, بلکہ بڑوں کو مشورہ دو, مجھے بھی بتاؤ. اور کچھ کہنا ہے کیا؟ جی جاؤ. حضور آپ کے ابو کے نام کیا تھا؟ میرے ابو کا نام مرزا منصور احمد صاحب. اچھا ٹھیک, چلو تم لوگوں کا وقت 10 منٹ بھی ختم ہو گیا. ادھر آؤ رفیع صاحب, مولوی صاحب ادھر آؤ, مظفر صاحب آ جاؤ, کھڑے ہو کے آؤ میرے پاس. یہ چاکلیٹ یہاں رکھ دیں, آپ بھی لڑکے اٹھاتے جائیں گے. آؤ اٹھو میرے پاس آ جاؤ, سارے آ جاؤ, کھڑے کرو, لائن بنا لو. یہ لو, چلو یہاں سے ایک چاکلیٹ لے لو, ایک یہ لو, جلدی جلدی, یہ لو, یہ لو, یہ لو, آ جاؤ, یہ لو. وہ مولوی صاحب اس ساتھ سے اکمل صاحب بھی بیٹھے ہو نا, تم کس کے باسط صاحب کے بیٹھے ہو؟ لو چاکلیٹ لو. تمہیں گرمی لگ رہی ہے اتنی ٹھنڈ میں, لو اٹھاؤ. السلام علیکم. صبر احمد کس کلاس میں ہو؟ نہیں آیا, کہاں تھائی لینڈ سے آیا ہو؟ اچھا, یہ
صبح جو مجھے فیملی ملی تھی اس میں؟ اچھا، تم دونوں بھائی ہو؟ اچھا، لو پھر جاؤ اٹھا لو. منگا لی ہو؟ اچھا. یونیورسٹی میں ہو؟ ہاں. اچھا اچھا، چلو اچھا. جاؤ گھر جاؤ اپنے. چلو خیر، میں چلا جاؤں پھر چلے جانا. چلو بس.